بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا 31واں درس ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نکاح اور رخصتی سے متعلق ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام زینب اور کنیت ام رمان تھی۔ ہجرت سے 3 سال قبل آپ علیہ السلام نے سن 10 نبوی میں شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر 6 سال تھی، اور ہجرت کے 7 ماہ بعد شوال ہی کے مہینے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی، اور اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 9 سال اور کچھ ماہ تھی۔ 9 سال تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کی زوجیت میں رہی۔ جس وقت آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 18 سال تھی۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال وبنا به فی شوال فأی نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان احظى عنده منی۔ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں مجھ سے نکاح کیا، اور شوال ہی کے مہینے میں مجھے دلہن بنا کر لائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر ازواج میں بلا مجھ سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب زوجہ اور کون تھی؟ اس کلام سے مقصود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس باطل خیال کی تردید کرنا تھا جس پر اہل جاہلیت الجھے ہوئے تھے، اور آج کل بھی بعض لوگ جیسے شوال کے مہینے میں یا ہمارے ہاں بعض لوگ محرم اور سفر میں شادی اور رخصتی کو ناپسند سمجھتے ہیں، برا خیال کرتے ہیں۔ یہ بالکل غلط اور بے اصل اور باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت کے آثار میں سے ہے ایسی باتیں کرنا۔ دراصل اہل جاہلیت لفظ شوال پر پراگندگی اور انتشار کے معنی پائے جانے کی وجہ سے بدشگونی لیتے تھے۔ اس بنا پر شوال میں شادی کرنا عربوں کے ہاں ناپسندیدہ تصور کیا جاتا تھا، جسے آج کل ہمارے ہاں پاک و ہند میں مسلمان ماہ محرم اور سفر میں شادی بیاہ کرنا مایوس سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور کسی مہینے میں بھی نکاح کیا جائے تو سارے اللہ کے بنائے ہوئے مہینے ہیں، لہٰذا کسی بھی مہینے میں نکاح کر لیا جائے، سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ اس میں خیر ڈالیں گے۔ اسی طرح بعض کتابوں میں یہ بات بھی ذکر ہے کہ چونکہ شوال کے مہینے میں عرب میں طاعون کی شدید وبا آئی تھی، اس وجہ سے اس مہینے کو نامبارک اور منحوس مہینہ سمجھا جاتا تھا، اور اس میں شادی جیسی تقریبات نہیں کی جاتی تھی۔ لیکن ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکہ مکرمہ میں نکاح بھی شوال کے مہینے میں ہوا تھا، اور ہجرت کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینۃ المنورہ میں رفیق حیات کے حیثیت سے آپ علیہ السلام کے ساتھ مقیم ہوئی، تو وہ بھی شوال ہی کا مہینہ تھا۔ اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس مبارک نکاح اور اس مبارک رخصتی نے عرب کی اس توہم پرستی کا خاتمہ کر دیا، اس غلط خیالات کا خاتمہ کر دیا، اور رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح سے، آپ علیہ السلام کے اس عمل سے قیامت تک کے مسلمانوں کو سبق ملتا ہے کہ کسی بھی مہینے میں نکاح کیا جا سکتا ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، سارے مہینے اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، مہینوں کی تعداد 12 ہے، سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو اس طرح کی غلط باتوں سے، غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی شوال میں ہوا، اور رخصتی بھی شوال ہی کے مہینے میں ہوئی، اور یہ وہ مبارک شادی تھی کہ آپ علیہ السلام کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے لیے اللہ کی طرف سے خواب میں بشارت دی گئی تھی۔
امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا، اریتک فی المنام مرتین ارى انک فی سرقۃ من حریر ویقول هذه امرأتک فاکشف فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَأَقُولُ إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْزِهِ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے تجھے 2 مرتبہ خواب میں اس عالم میں دیکھا کہ تو ایک ریشمی لباس میں ملبوس ہے، اور وہ فرشتہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ ہے۔ میں پردہ اٹھا کر دیکھتا ہوں تو بالکل تیرا ہی سراپا نظر آتا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے کہہ دیا، اگر یہ اطلاع اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ اسے پورا کرے گا۔ اور یہ بات تو معروف اور ثابت شدہ ہے، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے گویا یہ وحی ہوتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی تفصیل بخاری شریف میں خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا تو میں 6 سال کی تھی۔ پھر ہم مدینہ منورہ آ گئے، بنی حارث بنی خزرج کے محلے میں آباد ہوئے۔ یہاں آنے کے بعد مجھے مدینہ کے زرد بخار نے آ لیا، جس سے مجھے سخت تکلیف جھیلنی پڑی۔ میرے سر کے بال گر گئے۔ پھر کچھ مدت بعد میرے بال کانوں کی لو تک بڑھے تو میری والدہ ام رمان میرے پاس آئی۔ اس وقت میں اپنے ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔ میری والدہ نے مجھے آواز دی، میں ان کے پاس پہنچ گئی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ ان کا میرے بارے میں کیا ارادہ ہے اور وہ مجھ سے کیا فرمانا چاہتی ہے۔ بس انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر کے دروازے پر لا کر کھڑا کیا۔ میرا سانس پھول گیا، اس لیے میں دروازے ہی کے پاس رک گئی۔ جب میرا سانس بحال ہوا تو انہوں نے تھوڑے سے پانی سے میرا منہ اور سر دھویا، پھر گھر کے اندر لے گئی۔ وہاں کمرے میں چند انصار عورتیں جمع تھیں۔ انہوں نے مبارکباد دی اور کہا خیر و برکت کے ساتھ اور اچھے نصیب کے ساتھ۔ پھر میری والدہ نے مجھے انصاری عورتوں کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے میرا بناؤ سنگار کیا۔ بعد از دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ میں کچھ خوفزدہ سی ہو گئی۔ اس کے بعد میری والدہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ چنانچہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ، خاص طور پر یورپ کے مستشرقین، اسی طرح عیسائی مورخین اور یہودیوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر نعوذ باللہ اعتراض کیا ہے۔ اسلام پر سب سے بڑا اعتراض یہودیوں کی طرف سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین کے ضمن میں آتا ہے، اور اس میں سے بھی سب سے بڑا اعتراض حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے موقع پر آتا ہے۔ خاص طور پر زوجین کی عمر کے فرق کو وہ بہت اچھالتے ہیں، حالانکہ عمر میں تفاوت کا وسوسہ بالکل لغو اور بے معنی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نکاح کے وقت کم عمر تھی، لیکن جب وہ اپنے گھر سے رخصت ہو کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رفیقہ حیات بنی تو وہ پوری طرح بالغ ہو چکی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح 7 سال کی عمر میں ہوا اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی، اور عرب میں 9 سال کی لڑکی بالغ ہو جاتی تھی عرب کی آب و ہوا کی وجہ سے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بلوغت کے بعد جب پہلی نظر اٹھائی تو وہ اپنے شوہر پر پڑی، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بلوغت کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی نظر اس شخصیت پر پڑی جو اس کا شوہر ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو محبوب خدا ہے۔ یہ اعزاز بھی کسی اور کو نہیں ملا۔ اور پھر یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے از خود درخواست کی تھی کہ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اہلیہ عائشہ کو اپنے کاشانہ مبارک میں لے آئے۔ انہوں نے یہ درخواست اس لیے کی تھی کہ وہ اور ان کی اہلیہ محترمہ دونوں خوب سمجھتے تھے کہ اب ان کی صاحبزادی بالغ ہو گئی ہے۔ بچی بالغ کب ہو جاتی ہے، اس باب میں خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عالی قول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جامع ترمذی شریف میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اذا بلغت الجاریۃ 9 سنین
فہی امرأہ، جب بچی 9 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو وہ کامل عورت ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود اپنی عمر کی وضاحت یوں فرمائی ہے: نکاح کے وقت میری عمر 7 سال تھی، رخصتی کے وقت 9 سال تھی، اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو 18 سال تھی۔ پھر علماء نے اس کی بڑی حکمتیں لکھی ہے، جس میں سے ایک اہم حکمت یہی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں اسی عمر میں آنا مناسب تھا، تاکہ تحصیل علم کے لیے مناسب قواعد ذہنیہ جو اللہ تعالیٰ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں پیدا کر رکھے تھے، احسن صورت میں کمال کو پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب کر کے اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں انہیں بھیجا، تاکہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گھریلو ساری زندگی کو محفوظ کر لے۔ چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک کامل دین لے کر آئے جن میں مردوں اور خواتین دونوں کے متعلق احکامات تھے۔ مردوں کے احکامات آپ علیہ الصلاۃ والسلام براہ راست بتلاتے تھے، اور خواتین کے احکامات بعض مسائل ایسے ہوتے تھے جو خواتین ہی سے بے تکلف پوچھ سکتی تھی، تو ان احکامات اور مسائل میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کا بہت بڑا کردار ہے، اور اس میں سے سر فہرست حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدھا دین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے دنیا تک پہنچا، اور آدھا دین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دنیا تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایسی ذہانت سے نوازا تھا، اس لیے انہوں نے امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے اپنا بہترین کردار نہایت خوبی سے ادا کیا، جس کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔